حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے ہیں، دعوت قبول فرمائیں، میرے گھر تشریف لائیں. اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے آپ نے ان کو اپنے ہمراہ لیا اور آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب چل پڑے. اب حضور ان کے گھر کی جانب جا رہے ہیں، حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت عثمان کو فرمایا، عثمان جب سے چلے ہو میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اس جملے پر آپ تمام احباب نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے. کہا حضور آپ جب سے چلے ہیں میں آپ کے قدموں کو دیکھ نہیں رہا بلکہ گنتا جاتا ہوں. آج آمنہ کا لال اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا، جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا. کسی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا ہوگا، اے عثمان اتنی محبت، حضور کے قدموں جتنے غلام آزاد کر دیے. تو حضرت عثمان بھی زبان حال سے یہی پکارے ہوں گے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے. اب جب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس دعوت کو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو سارا ماجرا بتلایا. کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں اور ایسی ہی شاندار دعوت کا اہتمام کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے شوہر نامدار کو کہتی ہیں کہ آپ جائیے اللہ کے رسول کو بلا کر لائیے، دعوت کا اہتمام انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر بھی ہو جائے گا. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے اور دعوت کے لیے عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے کہ ایک باری لنگھا تو ساڑی جاتے، ایک واری لنگھا، حضور روز کرم فرمائیں تو آپ کی مہربانی، ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکہ لہاتے. آقا پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھولیساں. آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں، آقا کول بلیساں میں دلہا بنا کے. شملے دیاں سوٹیاں، شملے دیاں سوٹیاں، جس کو یہ زبان سمجھ آ رہی ہے ذرا کہے بلند آواز سے سبحان اللہ. حضور شملے دیاں سوٹیاں تے جائے پور دے چیرے، رکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے. آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے. جیڑی شے ڈیساں ڈیساں رجا کے، ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکہ لہاتے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کالی کملی کو اپنے ہاتھ کے اندر بھی تھاما ہوا ہے اور حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ دیساں، حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ دیساں، گل پا کے پلڑا میں منتا کریساں. حضور ایہو سوال فرید دا من گھن، حضور ایہو سوال فرید دا من گھن، جند جان کڈ گھن لٹ مال دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن، دل ٹھار دیساں مٹھائی ادا کے. ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکہ لہاتے. تو آقا کریم علیہ السلام
کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لیا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کے اندر آپ تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سجدے کے اندر سر کو رکھ دیتی، سر بسجود ہو جاتی ہیں، مولا کے حضور عرض کرتی ہیں، مولا آج میرے گھر کے اندر اللہ کا حبیب تیرا محبوب بندہ اور تیرے محبوب کے صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، آج میں نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا مولا آج میری لاج رکھ لینا، میں نے تیرے توکل پر تیرے بھروسے پر آج ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آج مجھے شرمندہ نہ کرنا، میری لاج رکھ لینا۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے دعا کر کے ہانڈیوں کو چولہے پر رکھا اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، دما دم وہ جو ہانڈیاں تھیں وہ جنتی کھانوں کے ساتھ بھر گئیں، جنتی کھانوں کے ساتھ بھر گئیں۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے کھانا ڈالنا شروع کیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب سب لوگوں نے کھانا تناول کر لیا، تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر اس کھانے میں سے، اس ہانڈی میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کی حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام ان کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے حضور نے ان کو بتلایا کہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت سے آیا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پھر تنہائی کے اندر چلی جاتی ہیں اور سجدے کے اندر سر رکھ دیتی ہیں، پھر مولا کے حضور عرض کرتی ہیں، مولا اب یہ تو نے میری لاج رکھی ہے، کھانے کا اہتمام جنت سے کیا ہے، جتنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مولا تو میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتی، میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی، مگر مولا اپنے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یہ دعا کر کے آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور ادھر جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی شہزادی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایک ہزار لوگوں کو، گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اتنی عظیم دعوت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے آقا کریم علیہ السلام کی اور یہ بات جامع المعجزات کے اندر یہ بات درج ہے، یعنی اتنی عظیم دعوت، ایک ایک قدم کے بدلہ میں ایک ایک ہزار لوگ جہنم کی آگ سے آزادی پا گئے۔